اور جو ایمان لا چکے تھے اس وقت تک، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ایمان کا مسئلہ ہے، ہم کبھی بھی اس پہ تیار نہیں ہوں گے۔ ابو لہب یہ سنتا ہے تو یہ کہہ کے کھڑا ہو گیا کہ تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو، تم خود حماقت کر رہے ہو، میں اس حماقت میں تمہارا شریک نہیں بنوں گا، میں تو اپنے مکان میں ہی رہوں گا۔ ابو لہب کے علاوہ 40 میں سے 39 خاندان والوں سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ اپنا سامان جمع کرو اور مکے سے نکل جاؤ۔ جب یہ اطلاع بنی مطلب کو ملی تو وہ بھی آ گئے، کہا کہ اے ابو طالب، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان ہیں، جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے۔ چنانچہ یہ دو خاندان، بنی ہاشم کا خاندان اور بنی مطلب کا خاندان، مکہ سے نکلا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مکہ سے نکل جانے کی تجویز حضرت ابو طالب کی تھی، قریش نے نہیں کہا تھا کہ مکہ سے نکل جاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں خاندان مکے سے نکلے۔ کوہ ابو قبیس کے پیچھے جو پہاڑی گھاٹیاں ہیں، ان میں ایک ایسا مناسب مقام تھا کہ چاروں طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ اگر 4 یا 5 نوجوانوں کو پہاڑیوں پہ لگا دیا جاتا تو دور دور تک کا علاقہ کور ہو جاتا، دور سے آنے والے دشمن کو بھی دیکھا جا سکتا تھا، اور کافی بڑی فوج بھی اگر حملہ کرے تو چند نوجوان مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ جناب ابو طالب نے بہت سوچ سمجھ کر اس علاقے کا انتخاب کیا۔ اب 3 سال کے عرصے تک یہ پورا خاندان حضرت ابو طالب کی قیادت میں زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے پاس بار بار پیغام آ رہا ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آج بھی اگر تم ایک بات ہماری مان لو تو واپس آ جاؤ عزت و احترام کے ساتھ، ہم تمہیں تمہارا پورا مقام دیں گے۔ مگر ابو جہل کی اس پیشکش کو بار بار ٹھکرایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے شیب ابی طالب میں آنے کے بعد ایک نظام قائم کیا۔ وہ نظام یہ تھا کہ پہرا دینے والے نوجوان، درے کی حفاظت کرنے والے نوجوان، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کی ذمہ داری دی۔ سارا دن تو سورج کی روشنی ہے، رات کے وقت اندھیرے میں بڑا خوف رہتا ہے کہ اچانک حملہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اور خاندان بنی ہاشم جب سو جاتا، سب سو جاتے، تب حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کے بستر کو رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دوسرے مقام پر منتقل کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بیدار کر کے کہتے ہیں کہ تم اپنے چچا زاد بھائی کے بستر پر جا کے سو جاؤ۔ 3 سال اسی مشق میں گزرے۔ اس دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک ذمہ داری اور بھی تھی کہ وہ 8-10 نوجوانوں کو ساتھ لے کر نکل جاتے تھے اور بنی ہاشم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، کیونکہ جس وقت خاندان بنی ہاشم شیب ابی طالب میں آیا، جتنا راشن تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور قریش نے اور زیادہ سختی کر دی۔ وہ اس طرح کے آس پاس جتنے بھی گاؤں اور قبیلے ہیں، سب جگہ ان کے قاصد پہنچ گئے